بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ابلیس مردود کی سیکنڈ پارٹ شیئر کرنے اس کا 88 مرتبہ مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ ابلیس 4 مرتبہ 4 مقامات پر یعنی رویا۔ ایک مرتبہ تب رویا جب جنت سے نکالا گیا، اور دوسری بار رویا جب اللہ تعالیٰ نے اسے لعین یعنی مردود قرار دے دیا، اور تیسری بار رویا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور چوتھی بار روئے گا یعنی جہنم جب اپنی ابدی سزا دیکھے گا، یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم اور جنت میں بحث ہوئی تو جہنم نے کہا، مجھ میں جبار اور متکبر لوگ داخل ہوں گے۔ جنت نے کہا، مجھ میں کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے فرمایا، تم میرا عذاب ہو، میں جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعے عذاب دوں گا۔ جنت سے فرمایا، تم میری رحمت ہو، میں تمہارے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ اور کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، جو گناہ گار مومن دوزخ میں جائیں گے وہ عارضی طور پر وہاں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ابلیس کی پیروی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ تو کیا تم سمجھتے ہو تمہارا ان تمام ہدایات و تنبیہات پر غور کرنا نہایت ضروری ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمارے دل میں وسواس ڈالنے پر قادر ہے، ہمیں بہکانے کی ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے، ہزاروں مکر و فریب جانتا ہے، اور ہمیں ہلاک و برباد کرنا چاہتا ہے، ہمارے ایمان کو ضائع اور عمل کو برباد کرنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ لہٰذا اتنے بڑے دشمن سے غافل رہنا بہت بڑی نادانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ اپنے مختلف لشکر لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اس کے نزدیک وہ لشکری سب سے بڑے درجے کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے۔ ابلیس کہتا ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور آ کر کہتا ہے، میں نے فلاں شخص کو اس وقت چھوڑا جب اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان طلاق کے ذریعے جدائی کروا دی۔ تو ابلیس اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس سرزمین عرب میں بتوں کی پوجا سے مایوس ہو چکا، لیکن عن قریب وہ اس سے کم تر کاموں پر وہ تم سے خوش ہو جائے گا، اور وہ کام ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ لہٰذا جس قدر ہو سکے ظلم سے بچو، کیونکہ بندہ قیامت کے دن بے شمار نیکیاں لے کر آئے گا اور خیال کرے گا کہ یہ ضرور اسے نجات دلائیں گی۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو کر عرض کرے گا، اے میرے رب، فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، اس کی کچھ نیکیاں مٹا دو، اور یہ سلسلہ ناظرین یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اس بات سے مایوس ہو چکا کہ جزیرہ عرب کے نمازی اس کی پوجا کریں، لیکن وہ انہیں آپس میں بھڑکانے اور لڑانے میں مشغول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ابلیس کا یہ انجام ہوا ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا، خود بھی اس پر لعنت فرمائی اور قیامت تک کے لیے مخلوق کی لعنت کا طوق بھی اس کے گلے میں ڈال دیا، اور اس کی حسین صورت بدل کر اسے بد شکل سیاہ رنگ کر دیا، اس کی نورانیت سلب کر لی، اور اخروی انجام اس کا یہ ہوگا کہ اسے اور اس کے تمام پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر تمام انسانوں کو اور بطور خاص اہل ایمان کو شیطان سے متعلق کئی مقامات پہ یہ خصوصی ہدایت اور تنبیہ کی ہے، جیسے کہ شیطان کا ابتدائی کردار بیان کر کے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بنانے سے منع کیا، شیطان کی فتنہ انگیزی سے بچ کر رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ترجمہ ہے، آیت میں آتا ہے کہ ترجمہ ہے اس کا، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کی شرم کی چیز میں دکھا دے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے۔ شیطان کی دشمنی اور بنیادی مقصد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم بھی اسے دشمن سمجھ کر اس کے وار سے خوب ہوشیار رہیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں۔ شیطان لوگوں میں دشمنی اور بغض و کینہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے جوے، شراب اور لذات اور خواہشات نفسانی کے ذریعے لوگوں کو غفلت میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی، بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ شیطان بے حیائی، جھوٹ اور کفر و شرک کے راستوں کی دعوت دیتا ہے، اس لیے اس کی پیروی حرام ہے۔ ترجمہ آتا ہے، شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ بے شک ناظرین، شیطان ہمیں حکم الہی بھلا کر کافروں، بے مذہبوں اور فاسقوں کی صحبت میں بٹھا دے تو یاد آنے پر فوراً اٹھ جانے کا حکم ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے کہ جو ہماری آیتوں میں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ شیطانی وسواس کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔
بروز قیامت شیطان کی فرما برداروں میں سے یعنی پیروی کرتے ہیں جو شیطان کی، ان میں سے ہونے والے کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابلیس کسی کو گناہ اور کفر و گمراہی پر مجبور نہیں کر سکتا، بلکہ صرف اس کے دل میں وسواس ڈال کر اسے بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ قیامت کے دن ابلیس کہے گا، ترجمہ، مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری مان لی۔ نیز جو خود ہی اس کی طرف مائل ہو گیا اور اسے اپنا دوست بنانے کا وہی بنائے گا، وہی اس کے وسوسوں کا اثر قبول کرے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بے شک اسے ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ شیطان سے حفاظت کی دعا بتائی گئی ہے احادیث میں، آخر میں شیطان سے حفاظت کی ایک دعا بھی ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص رات کے وقت اپنے بستر پر جائے تو یہ پڑھ لیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابلیس کے حالات و واقعات میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ عبادت و ریاضت کی بدولت خود کو اعلیٰ مقام پر فائز سمجھنے کی بجائے بارگاہ الہی میں عاجزی و انکساری کرتے رہیں اور اس سے ہر دم خوف زدہ رہیں، یعنی اللہ سے ہر دم خوف زدہ رہیں۔ نیز ابلیس کے متعلق دی گئی جو ہدایات الہی ہیں ان پر عمل پیرا ہوں اور اسے اپنا دشمن سمجھیں، اس کے وسوسوں سے بچیں اور اس مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں۔ علامہ الحفیظ۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور مزید اچھا سا کمنٹ کیجئے تاکہ میں مزید محنت کر کے آپ کے لیے اور اچھی ویڈیوز لے کے آ سکوں۔ جزاک اللہ۔